80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ ان 80 میں 8 شعبہ جات ایسے ہیں جو صرف قرآن پڑھاتے ہیں، 8 شعبہ جات۔ اب ان میں ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، آسان لفظوں میں کہیں تو تعلیم بالغان۔ وہ اسلامی بھائی جن کی عمر 15 سال یا اس سے زیادہ ہے، بڑے ہو چکے ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو نماز، قرآن، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، بنیادی مسائل، اسی طرح جنازے کا طریقہ، جنازے کی دعائیں، یہ سارے لوازمات جو ہیں یہ اسی مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ مختلف مارکیٹ، دکانیں، کالج، یونیورسٹی، سکول، تعلیمی ادارے، ہر جگہ پر جہاں پر بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہمیں مل جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے قاری صاحب خود چل کر فی سبیل اللہ، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ایسا فرد نہ ہو جس کو قرآن پاک نہ آتا ہو، کوئی ایسا فرد نہ ہو جس کو کلمے نہ آتا ہو۔ ہمارے کئی مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کی عمر 60 سال، 50 سال، 40 سال کراس کر چکی ہے، تو پوچھا جائے یا سنا جائے تو پہلا کلمہ بھی بڑی مشکل سے آتا ہے۔ تو یہ شرمندگی دنیا میں محسوس ہوتی ہے۔ اب خود سوچیں کہ دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے۔ بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، تمام انبیاء کرام، نبی، اولیاء کرام، تمام نبیوں کی مخلوقات وہاں جمع ہونی ہے اور ہر بندے نے اپنا اعمال پڑھ کر سنانا ہے۔ تو وہاں جو شرمندگی ہونی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسا کام کر جائیں کہ ہمیں وہاں پر شرمندگی کا سامنا نہ پڑے۔ تو ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ مختلف مارکیٹوں میں پڑھاتے ہیں، اسی قادرپور میں ہمارے ماشاءاللہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں، تو ان کی پڑھانے کی برکت سے آج الحمدللہ 4 اسلامی بھائی یعنی 4 دکاندار ایسے ہیں جنہوں نے اپنی دکان پر روزانہ کی بنیاد پر 15 سے 20 منٹ دیتے رہے۔ آج ایک وقت ایسا آیا ہے کہ ان کا قرآن پاک ناظرہ مکمل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ دیکھیں دکان پر آ کر قرآن پاک پڑھنا، سوچیں مسجدوں میں پڑھنا آسان، مدرسوں میں پڑھنا آسان، لیکن مارکیٹوں میں آ کر پڑھنا لوگوں کا ذہن بڑی مشکل سے بنتا ہے کہ یار دکانوں پہ آتے ہیں، گاہک آتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں، اگر ہمیں دیکھیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہو تو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کتنے بڑے ہوئے قرآن نہیں پڑھا بھی تھا کیا، لوگ باتیں کرتے ہیں نا۔ اب دیکھیں سب چیزوں کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، کوشش جاری رکھی، لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ آج ایک وقت ہے کہ قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں۔ تو قرآن پاک علم دین سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، آپ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو پیش کریں علم دین سیکھنے کے لیے۔ نیکی کوئی بھی ہے نا، نیکی آپ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، نیکی والا کوئی بھی کام کریں، یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہوتا ہے۔ انسان اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتا ہے کہ یار مسجد بنوا دوں، مدرسہ بنوا دوں، فلاں نیک کام کر دوں، فلاں کام کر دوں، لیکن جب تک اللہ پاک کی طرف سے بندے کو توفیق نہیں ملتی اس وقت تک بندہ نیکی والا کام نہیں کر سکتا۔ آپ خود دیکھیں آپ کی مسجد ہے، وہاں اذان ہوئی، نماز بلاوا آیا، اب نماز پڑھنے وہی جاتا ہے جس کو وہاں سے بلاوا آتا ہے، آپ نماز کی طرف۔ ایسے ایسے دکاندار دیکھے ہیں ماشاءاللہ، جیسے اذان ہوتی ہے دکان بند کر دیتے، نماز کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایسے ایسے دکاندار بھی دیکھے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے دکانیں کھلی ہوتی ہیں۔ نیکی والا کام جو ہے یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں، زبان سننے کے لیے کان ہے، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے نا۔ اگر ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کریں گے، شکر سے مراد کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے اللہ کی راہ میں نہ لگایا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ آپ خود دیکھیں مسجدوں میں نماز پڑھنے والے کئی لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں پر نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن چیئر پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو لاٹھی کے سہارے چل کر مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو بھی دیکھیں اور ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم تو ٹھیک سلامت ہے نا، اللہ پاک نے ہمیں صحت دی ہے، ہم خود چل کر مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ پاک نعمت دے اور وہ بندہ نعمت کا شکر ادا نہ کرے
اللہ پاک اس بندے سے نعمت چھین لیتا ہے۔ اب حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، 3 لوگ تھے، اللہ پاک نے ان تینوں کا امتحان لیا۔ ان میں ایک شخص تھا جس کو کوڑ کا مرض تھا، مرض جس کے جسم پر سفید دھبے پڑ جاتے نا، سفید دھبے۔ ایک تھا گنجا، اس کے سر پر بال نہیں تھے، خارش کا مرض تھا اس کو۔ اور تیسرا تھا نبینا، اندھا۔ ان 3 لوگوں کا اللہ پاک نے امتحان لیا۔ اور کس طرح سے لیا؟ اللہ پاک نے ایک فرشتہ زمین پر بھیجا انسانی شکل میں۔ سب سے پہلے وہ فرشتہ پہنچا برس کے مریض کے پاس، جس کو کوڑ کا مرض تھا۔ فرشتہ اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تیرے دل کی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خوبصورت جسم اور اس بیماری سے نجات، کہ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں، لوگ میرے نزدیک کھڑے نہیں ہوتے۔ تو اب اس فرشتے نے پیسوں، بس اب سن لیں یہ پیسہ اڑاؤ رہے، تو فرشتے نے اس کے لیے دعا مانگی۔ تو جیسے دعا مانگی اس کی دعا قبول ہوئی، اس کے جسم پر جو مرض تھا وہ مرض دور ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا اس سے کہ تیرے دل میں مال کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ کا بڑا شوق ہے۔ پہلے بیماری دور ہوئی، پھر کیا کہا کہ مجھے اونٹ کا بڑا شوق ہے، اگر اونٹ مل جائے تو میں اس کی خدمت کروں گا۔ فرشتے نے دعا مانگی، اللہ پاک نے اس کو 10 اونٹنی حاملہ عطا کی۔ پھر فرشتے نے دعا کی، مالک مولا اس کے مال میں برکت دے۔ فرشتہ چلا گیا۔ آگے اس کی ملاقات ہوئی گنجے سے، جس کے سر پر بال نہیں تھے، خارش کا مرض تھا۔ فرشتہ پہنچا، کہنے لگا تیرے دل میں کوئی خواہش؟ اس نے کہا ایک ہی خواہش ہے کہ میرے پاس سر پر بال آ جائے اور اس بیماری سے مجھے نجات مل جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے بال بھی آ گئے، بیماری بھی دور ہو گئی۔ پوچھا اور کوئی چیز؟ کہا مجھے جو ہے نا گائے کا بڑا شوق ہے، اگر گائے مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ فرشتے نے دعا کی تو اسے ایک حاملہ گائے ملی۔ فرشتے نے دعا مانگی کہ مالک مولا اس میں برکت دے۔ پھر چلا گیا فرشتہ آگے۔ آگے اس کی ملاقات اس نبینے سے ہوئی جس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ اسے کہا کہ تیرے دل میں کوئی خواہش؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے آنکھیں چاہیے، اگر آنکھیں مل جائے تو میں اللہ پاک کی زمین کا سیر کروں گا۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو، اسے بینائی مل گئی۔ پوچھا اور کوئی خواہش؟ کہا مجھے بکرے کا بڑا شوق ہے، اگر بکرے مل جائے تو میں اس کی خدمت کروں گا۔ فرشتہ نے دعائیں دی، اسے بکریاں ملی، پھر چلا گیا۔ اب کچھ عرصے میں نا ان کا مال وسیع ہو گیا، جس کو اونٹیں ملی وادی سے پوری اونٹیں بھر گئی، جس کو گائے ملی اس کے گائے بڑھ گئی، جس کو بکریاں ملی اس کا ریوڑ تیار ہو گیا بہت بڑا۔ اب کئی عرصے بعد اللہ پاک نے دوبارہ اسی فرشتے کو آزمائش بنا کر بھیجا اس کے پاس۔ فرشتہ پہلے پہنچا اس برس والے بندے کے پاس، فرشتے کے جسم پر بھی وہ برس کا جسم پر مرض تھا۔ فرشتہ اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ یار تجھے تیرے اس پیارے حسین جسم کی واسطہ، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سفر کرنا ہے، پیسے نہیں ہے، تو مجھے اللہ کے واسطے مجھے اونٹ دے۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ کہ اونٹ کی قیمت کتنی ہے، تم اسے مار 1 روپیہ 1 اٹھانے 2 اٹھانے، یہ کیا ہے اونٹ، اور میرے پاس اونٹ ہے ہی کم پہلے سے، حالانکہ ریوڑ تھا اس کے پاس۔ اب اس فرشتے نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تو وہی شخص ہے جس کو کسی دور میں یہی مرض تھا تیرے جسم پہ، کوڑ تھا۔ اس نے کہا نہیں، میرا جسم پہلے سے ٹھیک تھا، میں تو شروع سے ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، باقی یہ میں اونٹ نہیں دوں گا اللہ کے نام پہ، اتنی مہنگا اونٹ کون دے بھائی۔ تو فرشتے نے ہاتھ اٹھائے، کہا مالک مولا اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا تھا ویسا کر دے اس کو۔ یہ جملے کہنے تھے، کہاں گئے اس کا بنگلہ، کہاں گئے اس کی اونٹوں کے ریوڑے، سب ختم ہو گیا، اور دوبارہ اس پر وہ مرض بھی آ گیا، کوڑ کا مرض۔ فرشتہ آگے چلا، اگلی ملاقات ہوئی اس گنجے سے جس کے سر پر بال آ چکے تھے، خارش کے جسم پر۔ فرشتہ اس کو اسی حرم میں پہنچا، فرشتے کے جسم پر بھی بال نہیں ہے، سر پر بھی بال نہیں ہے، اور خارش کا مرض بھی ہے۔ اس بندے کے پاس پہنچا، کہا کہ مجھے اللہ کے واسطے ایک گائے چاہیے، مسافر ہوں، دعا کروں گا آپ کے لیے۔ اس نے کہا گائے تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، گائے تو بڑی مہنگی ہوتی ہے،
ہاں کچھ اور پیسے لے لو، میں دیتا ہوں آپ کو 1 روپیہ 2 روپیہ، باقی گائے نہیں دیتا میں. فرشتے نے کہا کہ یاد کر وہ وقت جب تیرے ساتھ یہی معاملہ تھا، تیرے سر پر بال نہیں تھے، خارج کا مرض تھا. اس نے بھی وہی جملہ کہا کہ نہیں میں تو شروع سے تھا، شروع سے میرے پر بال تھے، میں تو حسین و جمیل تھا شروع سے. فرشتے نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہا مالک مولا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو ویسا ہی کر دے جو پہلے تھا. جملے کہنے تھے، کہاں گئے اس کے باغ، کہاں گئے اس کے گائیں، کہاں گئے اس کے بنگلے، سب ختم، دوبارہ وہی مرض شروع. آخر میں ملاقات ہوئی اس نبینے سے جس کی آنکھیں اب آ چکی تھیں. فرشتہ اس کے پاس گیا نبینا بن کر اور کہنے لگا کہ یار مسافر ہوں، مجھے اللہ کے نام پر ایک بکری چاہیے. اب وہ نبینا تھا نا، اس نے اس فرشتے کو، انسانی روم میں تھا، اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے ساتھ چلنا. اندر گیا، کہا یار تیری بات تو بڑی ٹھیک ہے، تو نے اس کریم کا واسطہ دیا ہے، اس کے طفیل مجھ سے مانگا ہے، اور مانگ ابھی ایک بکری ہے. تو ایسا کر میرے پاس جتنی بکری ساری تو ہی لے. سبحان اللہ. جس طرح آج تو نبینا ہے نا، ایک وقت تھا میں خود نبینا تھا، میری آنکھیں نہیں تھی. ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا تھا، اس نے میرے لیے دعا کی، اللہ پاک نے مجھے آنکھیں دی تھی. آج تیرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے، چل ایسا کر میرے سارے بکرے تو ہی لے. یہ جملے کہنے تھے، فوراً اس فرشتے کی آنکھیں دوبارہ رو گئی. فرشتے نے کہا کہ میں اس طرح سے امتحان بن کر آیا، پہلے والے 2 تو ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہو. فرشتے نے ہاتھ اٹھائے، کہا مالک مولا جو تو نے ان دونوں سے لیا ہے نا وہ بھی اسے عطا کر. سبحان اللہ. دیکھیں اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہاتھ ملے گی نعمت ہے، پاؤں ملے اس کی نعمت ہے، اگر ہم اس کو نیکی والے کاموں میں نہیں گزاریں گے، ایک وقت آئے گا ہمارے دونوں ہاتھ ختم ہو جائیں گے.